السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے وحشی ترین اور ظالم ہلاکو خان کون تھے اور اس کی موت کیسے ہوئی؟ بالکل دوستو، یہ منگول بادشاہ جنگیز خان کا بیٹا تھا جو بہت ظالم انسان تھا، اور اس نے اپنے دور حکومت میں بہت سارے مسلمانوں کو بے رحمی سے شہید کیا تھا۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ اللہ کے پکڑ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ آپ جتنا بھی چاہو ظلم کر لو، لیکن جب اللہ کے پکڑ میں آؤ گے تو پھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو بالکل دوستو، آج میں آپ کو ہلاکو خان کے عبرتناک موت کا قصہ سناتا ہوں۔ دوستو، ہلاکو خان کی پیدائش 1218 میں ہوئی اور اس کی موت 1265 میں ہوئی۔ بالکل دوستو، کہتے ہیں کہ دنیا کے ظالم اور وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھی۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئی، جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم بولا، ان کے سر قلم کر دو، اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، دوسرے کی گئی، تیسرے اور چوتھے کی گئی۔ پہلے صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی، جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل بھی تھا، وہ موت کی ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا تو ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسرے صف میں چلا گیا۔ ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہاتھ میں طاقتور گرز لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا، اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ دوستو، جلادوں نے دوسری صف پر تلوار کی وار شروع کی۔ گردنیں آن کی آن میں گرنے لگی۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کی فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پر جمی ہوئی تھی کہ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا، اور کہتا ہے کہ اس بیوقوف بڈھے کو تو دیکھو، یہ میرے تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے، تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف پر جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پر تھی کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ مسلمانوں کی گردنیں گر رہی تھی۔ جلاد تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونج اٹھی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بابا بتا، پہلے صف سے تو دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تم تیسری صف میں بھاگ آیا۔ بابا اب بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب تم بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے بابا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلے صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں بچ جاؤں، لیکن وہاں بھی موت پہنچی۔ پھر میں دوسری صف کو میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ شاید تیسری صف میں بچ جاؤں۔ ہلاکو خان نے کوڑے کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی خام خیالی ہے، کیسی بے کی باتیں کر رہے ہو، بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ بوڑھے بابا مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک اس واحد لا شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے کوڑا گر پڑا۔ ہلاکو خان چابک دست، ہوشیار جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے کوڑے کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے۔ اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی بڑے کوشش کی،
اور لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو خان کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر اس قدر لہولہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر برے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو میں کیا تو اس وقت تک اس کا سر بری طرح کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے بے انتہا خوفزدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کیا اور وہ بابا بڑے آرام و سکون سے ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ دوستو، میرے اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ مظلوم کے آہ سے ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ بالکل دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔